جدہ وہ ایک عام سا چھوٹا طیارہ تھا، جیسے اندرون ملک اڑنے والے طیارے ہوتے ہیں۔ اس طیارے میں دو درجے تھے، فرسٹ کلاس آگے تھا، عمومی پیچھے۔ درمیان میں پی آئی اے کا کیبن تھا۔ فرسٹ کلاس میں پاکستان کی ہاکی ٹیم میچ کھیلنے کے لیے جا رہی تھی۔ عمومی حصے میں صرف زائرین تھے۔ انہوں نے احرام پہن رکھے تھے۔ ادھر ادھر بوتلوں، تھیلوں اور ٹوکریوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ زائرین اور طیارہ۔ زائرین کے ہاتھوں میں تسبیحیں تھیں جو دانہ بدانہ رینگ رہی تھیں۔ ہونٹ ہل رہے تھے۔ طیارے کی فضا اداس تھی۔ زائرین جذبے سے بھیگے ہوئے تھے، لیکن اس جذبے سے چھینٹے نہیں اڑ رہے تھے، غالباً اس لیے کہ جذبہ خالص خوشی کا جذبہ نہ تھا۔ احترام، ادب اور تشکر نے خوشی کے پر کاٹ رکھے تھے، یا شاید اس لیے کہ خوشی کا والہانہ جذبہ ادب کے منافی سمجھا جاتا ہے۔ طیارے میں تقدس بھری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں تقدس میں اداسی کیوں پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اتنی بوجھل کیوں ہوتی ہے۔ جوں جوں طیارہ اڑتا جا رہا تھا، توں تقدس گہرا ہوتا جاتا تھا۔ اداسی دبیز ہوتی جا رہی تھی۔ دل پر بے نام سا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ زائرین کے چہروں پر کوئی ولولہ نہ تھا، آنکھوں میں کوئی ستارہ نہیں چمک رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے سرزمین حجاز کو نہیں جا رہے تھے، بلکہ طیارہ ہائی جیک ہو چکا تھا۔ ہائی جیکرز ہمیں کسی نامعلوم منزل کی طرف لیے جا رہے تھے، اور مسافر اللہ کے حضور دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچا۔ کبھی کبھار فرسٹ کلاس سے کہکہے کی آواز سنائی دیتی۔ وہ اس قدر اجنبی لگتی، اس قدر بیگانہ محسوس ہوتی، لیکن وہ آواز جلد ہی معدوم ہو جاتی، جیسے پانی کا ایک قطرہ ریت میں گر گیا ہو۔ ہائی جیک۔ فرسٹ کلاس کے کہکہے کی آواز پر میں چونک پڑتا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے وہاں ہائی جیکرز چھپے ہوئے ہوں اور اپنے کارنامے کی کامیابی پر ہنس رہے ہوں۔ دراصل سارا قصور میرے قلب کا ہے۔ میرے قلب میں مجذوبیت کا عنصر غالب ہے۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو عالم خوشی میں ناچتے گاتے ہیں، حال کھیلتے ہیں۔ ان کے اظہار میں والہانہ پن ہوتا ہے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ زائرین اٹھ کر ناچیں، نعرے لگائیں، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں تیرے حضور حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں، یا اللہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، یا اللہ تو کتنا رحیم و کریم ہے کہ تو نے مجھے حاضری کی سعادت بخشی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کر اپنے ہمراہیوں کو بتاؤں کہ بھائیو، ہم ہائی جیک نہیں ہو رہے، بلکہ اللہ کے حضور حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن میرے حلق میں آواز نہیں تھی۔ شاید میں ڈرتا تھا کہ میرا والہانہ پن بے ادبی نہ ہو۔ ہمراہیوں سے مایوس ہو کر میں نے کھڑکی سے نیچے جھانکنا شروع کر دیا۔ جب سورج طلوع ہو گیا تو نیچے زمین کالی سی لکیر کی صورت میں نظر آنے لگی۔ معاً مجھے حج کی ایک کتاب میں سے جس کا میں نے مطالعہ کیا تھا، مطالعے کا حصہ یاد آ گیا۔ اللہ اللہ، یہ ارض مقدس ہے، وہ سرزمین ہے، یہاں جو گیا اس کو امان مل گئی۔ یہاں کا ذرہ ذرہ نورانی ہے، چپا چپا متبرک ہے، اور گوشہ گوشہ رحمت سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے بار بار شدت سے کوشش کی کہ مجھ میں بھی ایسے تقدس بھرے جذبات جاگیں، بدن میں سوئیاں چبھیں، دل میں مد و جزر اٹھیں، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ کالی لکیر ہی رہی۔ سالک اور مجذوب۔ کیوں آخر میرے قلب میں کیوں حرکت پیدا نہیں ہو رہی؟ میرے دل میں تقدس بھرے جذبات کیوں نہیں ابھر رہے؟ کیا میرا ایمان خام ہے؟ کیا میرا قلب مردہ ہے؟ میرے دل میں کئی ایک سوال کیوں، کس لیے، کیسے چیونٹے کی طرح رینگنے لگے۔ مجھے اپنے دل پر شکوک پیدا ہونے لگے۔ مجھے علم ہے کہ میرا ایمان خام ہے، لیکن میرا جذبہ تو خام نہیں۔ میرے جذبے میں جان ہے، شدت ہے، دیوانگی ہے۔ مجھ میں جذبے کے سوا اور ہے ہی کیا؟ میں نے ایک بار پھر اپنے ہمراہیوں کا جائزہ لیا۔ وہ سب اللہ کے کلام سے بھیگے ہوئے تھے، وہ سب سالک تھے، صرف میں ایک مجذوب تھا، اور میرا جذبہ بھی خام تھا، ورنہ میں اکیلا نعرہ لگا سکتا تھا۔ میں اس کھڑے پانی میں اللہ اکبر کا کنکر پھینک کر حرکت پیدا کر سکتا تھا، لیکن میں بھی چپ بیٹھا رہا۔ طیارے پر وہی خاموش، اداس، تقدس بھری کیفیت طاری رہی۔ ہونٹ ہلتے رہے، تسبیحاں رینگتی رہیں، دلوں پر بوجھ پڑتا رہا، اداسی دبیز تر ہوتی گئی۔ طیارہ ہائی جیک ہوتا رہا۔ صدیاں بیت گئی، پھر دفعتاً کپتان کی آواز سن کر سب چونک پڑے۔
पेटियां बांध लीजिए, सिगरेट बुझा दीजिए, थोड़ी देर में हम जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। जहाज़ रुक गया। जद्दा एयरपोर्ट। हम सब बारी बारी तैयारे से बाहर निकले। सामने एक आम सा मैदान था, वैसी ही ज़मीन जैसी हमारे यहाँ होती है, वैसी ही मट्टी और वैसी ही छोटी पहाड़ियाँ जैसे कि एयरपोर्टों के पस मंज़र में होती हैं। पता नहीं क्यों मैं समझता था वहाँ की मट्टी और रंग की होगी, सदियों पुरानी, बेजान, काली काली, लेकिन वो तो ताज़ा थी। हवा भी वैसी ही चल रही थी जैसी हमारे एयरपोर्ट पर चलती है, कोई भी फ़र्क ना था। उस वक्त मेरी कैफियत बिल्कुल उस नॉटी बॉय की सी थी जो अपने गांव से भागकर स्कॉटलैंड पहुंचा था और ये देखकर हैरान रह गया था। वहाँ के पेड़ वैसे ही मटियाले थे, वहाँ का गज़ उतना ही लंबा था। देर तक मैं तो अपने जूतों में खड़ा हैरत और मायूसी से चारों तरफ देखता रहा, कोई चीज़ भी तो मुख्तलिफ ना थी। फिर दफ़ातन मेरी निगाह ज़ायरीन पर जा पड़ी। ढीले ढाले एहराम पहने, टोकरियाँ, बैग, कंबल, थैले उठाए, सर लटकाए, वो सब चुपचाप खड़े थे। दफ़ातन मुझे ख्याल आया कि इस मंज़र में सबसे अजीब व गरीब चीज़ हम खुद हैं, ज़ायरीन। इसके बावजूद मेरा जी चाहता था कि हम में से कोई इस मुक़द्दस सरज़मीन पर पाँव रखने की खुशी में वालिहाना अंदाज में दोनों बाजू उठाकर या अली का नारा लगाए और फिर वजदान की कैफियत में चिल्लाए, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, और फिर हुजूरी की खुशी से बेखुद होकर दमादम मस्त कलंदर की धमाल शुरू कर दे। लेकिन ज़ायरीन सर लटकाए खड़े रहे हत्ता कि एक वसी व अरीज बस आकर हमारे सामने रुक गई और एक ऐलान गूंजा, ख़वातीनो हज़रात, बस में तशरीफ़ रखिए, सामान सामान सामान। बस ज़ायरीन को लेकर एक बड़े से शेड के सामने जा रुकी। लदे फंदे मुसाफिर शेड के एक हिस्से में रखी हुई बेंचों पर बैठ गए और अपने अपने सामान का इंतज़ार करने लगे। सामान आया तो एक अफरा तफरी मच गई। सब ने शेड के उस हिस्से पर धावा बोल दिया जहां सामान उतारा जा रहा था। हाथों में टोकरियां, बैग, थैले, बोतलें, कंधों पर लटकते हुए कंबल, लोइयां संभालते हुए वो सब सूटकेसों, ट्रंकों और बैगों और बिस्तरों की तरफ बढ़े। फिर एक शोर उठा, ये सूटकेस मेरा है, मेरा बैग कहाँ है, मेरी टोकरी यहाँ पड़ी थी, मेरा सामान नहीं आया, मेरा सामान। 2 घंटे मुतवातिर शेड में नफसा नफसी का आलम रहा। 2 घंटे मुसलसल सामान 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 की आवाज़ें गूंजती रहीं। सामान किधर गया, सामान संभालो, सामान चेक कर लो, सामान गुम न करना, सामान पकड़ो, सामान दे दो, मेरा सामान, हाय मेरा सामान। वो होंठ जो तैयारे में हिल रहे थे शेड में साकित हो गए। तस्बीहें जो सफ़र के दौरान उंगलियों पर रेंगती रही थीं रुक कर कलाइयों पर चढ़ गईं। चेहरे जो तकद्दुस भरी उम्मीदों से मुनव्वर थे सामान की लगन में मुतफक्कर होकर बुझ गए। उस वक्त ऐसा लगता था जैसे हम सब ने इतना लंबा सफ़र सिर्फ इसलिए इख्तियार किया था कि जद्दा एयरपोर्ट के इस शेड से अपना सामान हासिल कर सके। उस वक्त सामान के सिवा कायनात में कुछ भी ना था। सामान हमारी मंजिल था, सामान हमारा मकसूद था, सामान हमारा मतमा नज़र था। किसी को याद ना रहा था कि हम ज़ायरीन हैं, कि हम वहाँ हज करने की गर्ज से आए हैं। किसी को शऊर ना था कि ये वो सरज़मीन है जहाँ बेसरो सामानी सामान बन जाती है। वो सब चिल्ला रहे थे, ए सामान मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, ए सामान मैं हाजिर हूँ। आहिस्ता आहिस्ता भीड़ छट गई। बारी बारी सब अपना अपना सामान सीने से लगाए शेड से बाहर निकल गए। जब मैं बाहर निकलने लगा तो दरवाजे पर खड़े अफसर ने मेरा पासपोर्ट देखकर कहा, आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते। क्यों? मैंने हैरानी से पूछा। क्योंकि आपने अभी तक मुअल्लिम नामज़द नहीं किया और वाजिबात अदा नहीं किए। मुअल्लिम कहाँ मिलेंगे? मैंने पूछा। उधर हाजी कैंप में। जद्दा हाजी कैंप। हाजी कैंप एक वसीओ अरीज 6 मंजिला इमारत थी। सहन खचाखच भरा हुआ था, जगह जगह सामान के अंबार लगे हुए थे। सूटकेस, ट्रंक, बिस्तर, टोकरियाँ, बैग, थैले, सामान के इर्द गिर्द और ऊपर मुल्क मुल्क के ज़ायरीन बैठे हुए थे, खोए हुए, मुतफक्कर, परेशान हाल। उनके इर्द गिर्द खुले बरामदों में बने हुए स्टॉलों में सऊदी हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों के कारिंदे मसरूफ़ कार थे। स्टॉलों पर बोर्ड आवेज़ां थे, वजारत हज, वजारत इत्तलाआत, वजारत सेहत,
شعبہ انتظامیہ، معلم معلم، میں نے چلا کر 4 ایک راگیروں سے پوچھا۔ کسی نے میری طرف توجہ نہ دی، ہر کوئی شدت سے مصروف تھا، اپنے آپ میں گم تھا۔ معلم، اطلاعات کے کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر میں چلایا۔ کاؤنٹر پر کھڑے کارکن نے جواب میں ایک قرآن کریم کی آیت پڑھ دی اور پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ پہلی بار میں نے محسوس کیا میں اکیلا ہوں، اتنی بھیڑ میں اکیلا ہوں، اس سرزمین پر اکیلا ہوں، اجنبی ہوں جس کا نام لیتے وقت میں گزشتہ 50 برس سے اپنی انگلیاں چوم کر آنکھوں پر لگاتا رہا ہوں۔ اس گھر کی دہلیز پر اکیلا ہوں، اس کے نام سے زندگی بھر میرے جسم پر رونگٹے کھڑے ہوتے رہے ہیں۔ دیر تک حاجی کیمپ کے وسیع و عریض صحن میں تنہا آوارہ پھرتا رہا۔ پھر 2 عرب جھگڑتے ہوئے میرے پاس سے گزرے۔ وہ بار بار معلم معلم کے تکرار کر رہے تھے۔ میں ان کے پیچھے چل پڑا، اس امید پر کہ شاید کسی معلم تک پہنچ جاؤں۔ حاجی کیمپ کے ایک کونے میں وہ دونوں زینہ چڑھنے لگے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے لگا رہا اور پھر برآمدے میں پہنچا تو ایسا ریلا آیا کہ وہ دونوں نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں پھر اکیلا رہ گیا۔ دیر تک اس بھیڑ میں اپنے کندھے چھیلتا رہا۔ ناگاہ میری نظر کمروں کے دروازوں پر جا پڑی۔ دروازوں پر جگہ جگہ معلموں کے بورڈ لگے ہوئے تھے، معلم ہی معلم، معلم ہی معلم۔ اب سوال یہ تھا کہ کون سے معلم کے پاس جاؤں، کوئی ایسا معلم ہو جو پاکستانی زائرین سے متعلق ہو۔ معلم۔ حاجی کیمپ کے اس برآمدے میں گھومتے پھرتے میں نے محسوس کیا جیسے میں کسی پاکستانی کچہری کی اس جانب آ پہنچا جہاں وکیلوں کے منشی بڑے بڑے تختوں پر ڈیسک رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ برآمدے میں لوگوں کا تانتا لگا ہوا تھا، ان میں زائرین بھی تھے اور دوسرے بھی، سبھی اپنے کام میں کھوئے ہوئے تھے، بحث مباحثے میں مصروف تھے، جیسے کچہریوں میں موکل اپنے اپنے مقدمے کی تفصیلات پر تبصرے کرتے ہوئے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں۔ کمروں کے اندر معلموں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ وکیل اور معلم اپنے اپنے ڈیسک پر بیٹھے کاغذات کی پڑتال کر رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے، رقمیں وصول کر رہے تھے، کاغذات پر مہریں ثبت کر رہے تھے۔ آدھا گھنٹہ گھومنے پھرنے کے بعد میں محسوس کرنے لگا جیسے مجھ پر کسی نے مقدمہ کر رکھا ہو اور میں اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے لاہور کی کسی چھوٹی کچہری میں وکیل کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ حج کا خیال تو ذہن سے بالکل نکل چکا تھا۔ السلام علیکم، ایک پاکستانی صاحب میرے پاس آ کھڑے ہوئے۔ آپ کا نام ممتاز مفتی ہے کیا؟ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ ہاں، میں ممتاز مفتی ہوں۔ میں نے اپنی یادداشت کو للکارا لیکن لا حاصل، وہ میرے لیے اجنبی تھے۔ کہنے لگے، آپ کو معلم نامزد کرنا ہے نا؟ جی، میں نے کہا۔ تو آئیے، وہ بولے، میں ضروری کارروائی کرا دوں۔ وہ صاحب مجھے ایک کمرے میں لے گئے۔ دیر تک وہ معلم سے عربی میں بات کرتے رہے، پھر مجھ سے رقم لے کر ادائیگی کی، کاغذات پر مہریں لگوائیں اور آخر میں اطمینان کا سانس لے کر کہنے لگی، لیجئے صاحب، یہ کام تو طے ہو گیا۔ انہوں نے کاغذات میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ لیکن آپ ہیں کون؟ میں نے ان سے پوچھا۔ معاف کیجئے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ وہ مسکرا دیے۔ آپ نے مجھے اس لیے نہیں پہچانا کہ ہم پہلے کبھی نہیں ملے، میں سفارت پاکستان کا ایک رکن ہوں، انہوں نے جواب دیا۔ دراصل مجھے ایئرپورٹ پر جلد پہنچ جانا چاہیے تھا، میں شہاب صاحب کو ریسیو کرنے آیا ہوں۔ مجھے پہلے سے ہی علم تھا کہ آپ شہاب صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ سب فارمیلٹیز سر انجام دینا میں نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ لیکن قدرت اللہ شہاب کہاں ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا۔ دراصل ان کو آپ سے پہلے یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن ان کا جہاز لیٹ ہو گیا ہے، وہ بعد از دوپہر یہاں پہنچیں گے۔ آئیے اب میں آپ کو وہاں پہنچا دوں جہاں آپ کو ان کا انتظار کرنا ہے۔ ہنی مون کمرہ۔ سفارت کا وہ کارکن مجھے ایک کوٹھی میں لے گیا جس کا وسیع و عریض بیرونی صحن خوبصورت ٹائلوں سے بنا ہوا تھا۔ کوٹھی سے باہر صحن کے ایک جانب ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ ان صاحب نے اس ملحقہ کمرے میں میرا سامان رکھوا دیا، پھر کہنے لگے، آپ یہاں آرام کیجیے، میں اب ایئرپورٹ پر جاتا ہوں تاکہ شہاب صاحب کو ریسیو کر لوں۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ بٹن دبا دیجیے گا، ملازم حاضر ہو جائے گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ہنی مون کمرہ ہو۔ فوم ڈبل بیڈ، قد آدم آئینے، غالیچے، فوم، صوفہ سیٹ اور ایک اکساتی ہوئی ایئر کنڈیشن مشین۔ کمرہ تمام ساز و سامان سے لیس تھا، صرف ایک کسر باقی تھی۔ میں محسوس کرنے لگا
کہ ابھی ایک لمبے کھلے بالوں والی لڑکی اندر داخل ہو کر کہے گی ہائی، اور پھر فوم پیٹ۔ خوف سے میرا گلا خشک ہو گیا، میرے لیے کمرے میں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ ایسے محسوس ہونے لگا جیسے منزل میری نگاہ سے اوجھل ہو چکی ہو، جیسے میری آمد کا مقصد فوت ہو چکا ہو۔ دل میں کئی ایک سوالات ابھرے، آخر میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ کیوں؟ کیا اس لیے کہ اس ہنی مون کمرے میں کوئی آ کر مجھے کہے ہائی؟ میں نے ایک جست کری اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ خالی صحن۔ برآمدے کے فرش پر بیٹھ کر میں نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ سامنے ٹائلوں سے بنا وسیع صحن تھا۔ دیر تک میں اس صحن کو دیکھتا رہا۔ ظاہر تھا کہ وہ کوٹھی سفارت پاکستان سے متعلق تھی، دفتر یا شاید گھر یا مہمان خانہ، پتہ نہیں کیا، لیکن وہ صحن خالی کیوں تھا؟ حج کے دنوں میں پاکستانی سفارت کا اتنا وسیع و عریض ٹائلوں سے بنا ہوا صحن خالی کیوں ہو؟ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس صحن کی ایک ایک ٹائل پاکستانی زائرین کے لیے رو رہی ہو، چلا رہی ہو، بین کر رہی ہو۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بین سسکیوں میں بدل گئے، جیسے کوئی سسکیاں لے لے کر آہوزاری کر رہا ہو۔ اے اللہ، کیا میرا وجود اتنا ہی بے مصرف ہے کہ ان متبرک دنوں میں بھی مجھ سے کوئی کام نہیں لیا جا سکتا؟ دفعتاً ایک دھماکے سے صدر دروازہ کھل گیا، زائرین کا ایک ریلا اندر گھس آیا، پھر ان کا تانتا بن گیا، اپنا اپنا سامان اٹھائے اس صحن میں گھستے چلے آئے، حتیٰ کہ وہاں دل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ گروہوں کی صورت میں آئے وہ سارے صحن پر پھیل گئے۔ کچھ لوگ بستر کھولنے میں مصروف ہو گئے، کچھ چائے بنانے کے لیے چولہے جلانے لگے، کئی ایک نے مصلے بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ صحن میں عجیب سی گہما گہمی پیدا ہو گئی۔ اس گہما گہمی کو دیکھ کر پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پہلی مرتبہ میرے دل کی گہرائیوں سے آواز اٹھی، اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، اے اللہ۔ پھر ایک خوفناک کتا کوٹھی سے نکلا اور بھونکتا ہوا زائرین کی طرف لپکا۔ اس خوفناک کتے کو دیکھ کر زائرین خوف سے اٹھ کر صدر دروازے کی طرف بھاگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے صحن زائرین سے خالی ہو گیا۔ دیر تک کتا صدر دروازے میں کھڑا ہو کر بھاگتے ہوئے زائرین پر بھونکتا رہا۔ پھر وہ مڑا، میری طرف دیکھا، رک گیا، پھر مجھے بھونکنے لگا، لیکن یہ بھونک اور رنگ کی تھی۔ اس میں دھمکی نہ تھی، تمسخر نہ تھا، جیسے تانے دے رہا ہو۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تیرا یہاں کیا کام؟ جا، چلا جا۔ میں نے لپک کر اپنا تھیلا اٹھایا اور بھاگ کر صدر دروازے سے باہر نکل گیا۔ گلی میں کچھ دور تک میں بھاگتا رہا، پھر چلنے لگا۔ کتے کے بھونکنے کی آواز دور تک سنائی دیتی رہی، حتیٰ کہ موڑ موڑ کر میں بازار میں داخل ہو گیا۔ بازار میں لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، راہگیر اپنی اپنی دھن میں چلے جا رہے تھے۔ ان کے چہروں پر مصروفیت کی مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں، انداز میں خشک کاروباری چستی تھی۔ ان کی آنکھوں میں خوابوں کے دیے روشن نہ تھے، بلکہ ان پر حقائق پسندی کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ انداز سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے انہیں خبر ہی نہ ہو کہ ان کی سرزمین پر ایک عظیم واقعہ ہونے والا ہے، ایسا عظیم واقعہ جس کے لیے دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ جدہ کے بازاروں میں زائرین احرام باندھے ہوئے گھوم پھر رہے تھے، لیکن دکانداروں کے سوا کسی کو ان کی موجودگی کا احساس نہ تھا۔ وہاں کوئی زائر نہ تھا، صرف خریدار، گاہک۔ یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ شاید میں غلطی سے کسی اور جگہ آ گیا ہوں۔ نہیں، یہ وہ سرزمین نہیں ہے۔ PIA والے غلطی سے مجھے یہاں لے آئے ہیں۔ یہ مکہ شریف کی دہلیز نہیں، بلکہ کوئی اور شہر ہے، ورنہ انہیں خبر ہوتی، احساس ہوتا۔ لوگوں سے مایوس ہو کر میری نظر سڑک کے دو رویہ کھڑی عمارتوں کی طرف مبذول ہو گئی۔ کتنی عالی شان عمارتیں ہیں۔ جب میں ان خوبصورت عالی شان عمارتوں کو دیکھ رہا تھا تو مجھے کسی نے کونی ماری اور زیر لب کہا، یہ وہ جگہ نہیں۔ پھر مجھے راولپنڈی کے کوئلہ سینٹر والے بابا کا کمرہ یاد آ گیا۔ کوئلہ سینٹر والے بابا۔ 1952 کی ایک شام صدر میں گھومتے ہوئے میرا ایک بہت پرانا دوست مل گیا۔ دیر تک ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بازار میں کھڑے باتیں کرتے رہے۔ پھر میں نے اس سے کہا، چلو کہیں بیٹھ کر باتیں کریں، ہوٹل میں چلتے ہیں۔ ہوٹل کیوں؟ وہ بولا، بابا کی کوٹری جو ہے، وہاں چائے بھی ملے گی، عمدہ چائے، اور پھر مفت۔ تم کوئلہ سینٹر کے بابا کو نہیں جانتے کیا؟ حیرت ہے۔
چند ایک قدم چلنے کے بعد ہم بابا کی کوٹری میں جا داخل ہوئے۔ وہ ایک اندھیری کوٹری تھی۔ چند ساعت کے لیے تو نگاہ دھندلائی جا رہی تھی، پھر شکلیں ابھریں۔ سامنے کھدر کا جبہ پہنے بابا براجمان تھے۔ ان کے روبرو پتھر کے طباق میں مٹی کا دیا جل رہا تھا۔ دیے کی دھندلی روشنی میں دیواروں کے ساتھ ساتھ دو رویہ بیٹھے ہوئے لوگ نیم دروں نیم بروں یوں دکھائی دے رہے تھے جیسے ہستی اور نیستی کے درمیان جھول رہے ہوں۔ ہم دونوں ایک طرف بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد اس دھندلی روشنی نے منظر کو ایک بے نام تاثر سے بھگو دیا۔ ہم پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ کچی دیواریں، کھدر میں ملبوس بابا، چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے سب لوگ عجز کی اس بے نام کیفیت سے سرشار تھے جو طاری ہو جائے تو ساری کائنات سر بسجود ہو جاتی ہے۔ کئی ایک مہینوں کے بعد ہمیں پھر اسی بازار سے گزرنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، چلو یار کچھ دیر کے لیے بابا کی کوٹری میں جا کر بیٹھیں۔ بابا کے کمرے میں داخل ہو کر میں بھونچکا رہ گیا۔ نہیں، یہ وہ کمرہ نہیں، ہم غلطی سے کسی اور جگہ آ گئے ہیں۔ وہاں تو سما ہی اور تھا۔ کچی کوٹری کی جگہ چمکتی ہوئی ٹائلوں کا بنا ہوا کمرہ جو دودھیا جوبوں کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ سامنے تخت پر بابا سبز چوغا پہنے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی مغلیہ شہنشاہ اپنے نورتنوں کے ساتھ محفل سجائے بیٹھا ہو۔ میرے دوست نے مجھے کونی ماری اور زیر لب کہا، چلو چلیں، اب یہاں وہ بات نہیں رہی۔ جدہ کی عالیشان عمارتوں، کارپیٹ سڑکوں اور کاروباری بے ایک نائی کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا جیسے میں بابا کے منور کمرے میں آ گیا ہوں۔ پھر مجھے کسی نے کونی ماری۔ زیر لب آواز آئی، چلو یار چلیں، اب یہاں وہ بات نہیں۔ سچ جانیے میں ایک خاصا پڑھا لکھا فرد ہوں اور آج کی دنیا کے متعلق خاصی بنیادی معلومات رکھتا ہوں۔ مجھے علم ہے کہ جب سے سرزمین حجاز پر تیل نے دھاوا بولا ہے، تاریخ کے سوا وہاں سب کچھ بدل گیا ہے۔ اس کے باوجود پتہ نہیں کس اصول کے تحت میں سمجھتا تھا کہ جب میں سرزمین جدہ پر قدم رکھوں گا تو ٹائم مشین پیچھے گھوم جائے گی۔ جدہ وہی پرانا جدہ ہوگا جس کا نقشہ برٹن صاحب اور کین صاحب نے کھینچا ہے۔ عرب وہی عرب ہوں گے، شہر وہی شہر ہوں گے، سڑکوں پر اونٹوں کے قافلے چل رہے ہوں گے اور شہر سے باہر چاروں طرف تا حد نظر ریت ہی ریت، ریت ہی ریت۔